السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود شریف کے ذریعے 5 غیبی تحفے رات کے وقت نصیب ہوتے ہیں، یعنی 5 ایسے غیبی تحفے ہیں جو درود شریف پڑھنے والے کو نصیب ہوتے ہیں، وہ بھی رات میں تنہائی میں اسے ضرور ملا کرتے ہیں جو درود شریف کا عادی ہوتا ہے۔ وہی میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ بنے رہیں۔ دیکھیے، پہلا جو عظیم الشان تحفہ ہے وہ ہے رات کے اندھیروں میں نور ایمان کا تحفہ۔ رات کی تاریکی میں نور ایمان یعنی ایمان کے نور کا تحفہ نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جو شخص رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کا عادی ہے، پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا فرما دیتا ہے جو گناہوں کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتے اس کے قریب آ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بھی رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے لیے رات بھر اس ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، بندہ سو رہا ہوتا ہے چین اور آرام سے، اور اس کی حفاظت کے لیے فرشتے رب ذوالجلال بھیج دیتا ہے۔ تو یہ پہلا عظیم الشان تحفہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا غیبی تحفہ ہے وہ ہے خوابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا نصیب ہو جانا۔ فرماتے ہیں رات کے وقت درود شریف پڑھنے والے خوش نصیب کو یہ غیبی عطا بھی نصیب ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اسے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی راز ہے۔ تو سوچئے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی شخص کو زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی دنیا کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سوچئے ایسے شخص کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی، کیونکہ جس کو خواب میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ پہلے سے ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ دو غیبی تحفے۔ اور تیسرا دیکھیے، کہتے ہیں سکون قلب اور بے خوف نیند کا تحفہ۔ بے خوف نیند، ایک اطمینان والی میٹھی نیند، سکون والی، چین اور آرام والی نیند ایسے شخص کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ کتنا عظیم الشان تحفہ۔ بڑی بڑی دولت والے، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے سیاستدان، وہ جو ہیں چین کے نیند نہیں لے پاتے ہیں، چین سے آرام نہیں کر پاتے ہیں، سو نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ غیبی اور عظیم الشان تحفہ بھی اور دل کا اطمینان بھی اسے نصیب ہو جاتا ہے جو درود شریف پڑھا کرتا ہے، درود شریف کا عادی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں درود شریف کے ذکر کے ساتھ سونا دل کے اضطراب کو، یعنی دل کی کشمکش کو، وسوسوں اور خوف کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جو نیند آتی ہے نا بہت پرسکون آتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ درود شریف پڑھنے والا بندہ امن کے سائے میں سو جاتا ہے، امن کے سائے میں اطمینان والی نیند لیتا ہے۔ تو کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اسی طرح سے چوتھا دیکھیے، کہتے ہیں قبر میں روشنی اور رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ ہر رات درود پاک پڑھ کر سوتا ہے یا درود شریف کا عادی ہوتا ہے، اس کی قبر میں ایک خاص نور اور راحت اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے قبر میں، یعنی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب، یہ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاکر ہے، اسے آرام نصیب فرما۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یہ ذاکر ہے تیرے حبیب کا، یہ ذکر کرنے والا تھا، درود شریف پڑھنے والا تھا، تو
تیرے محبوب پر اس کی بخشش فرما دیجیے۔ کتنا عظیم الشان تحفہ ہے، کتنا بہترین تحفہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک آخری تحفہ جو بہت ہی بہترین ہے، اور اب چونکہ سردیوں کی آمد ہے، رات بڑی ہوتی جا رہی ہے، اگر انسان رات کو سوئے تو آرام سے سکون کے ساتھ وہ سحر کے وقت اٹھ سکتا ہے، خود بخود آنکھ اس کی کھل جائے گی، فجر میں کھل سکتی ہے۔ تو دیکھیے انعام تحفہ کیا ہے، تہجد کی توفیق اور قبولیت دعا، یعنی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کی توفیق اسے نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی توفیق، رات کو درود شریف پڑھنے والا اکثر فجر سے پہلے جاگ جاتا ہے اور اللہ اسے تہجد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ ہے تہجد کا وقت وہ مبارک وقت ہے کہ دن اور رات کے سارے وقتوں میں، سارے لمحات میں سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے عظیم الشان لمحہ اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کا لمحہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اور سارے وقتوں میں، دن کا ہو یا رات کا ہو، بندہ رب سے کہتا ہے اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، اے اللہ عطا کر دے، اے اللہ عطا کر دے۔ لیکن تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی ایسا پریشان حال جو پریشانیوں کو دور کرانا چاہتا ہو، ہے کوئی جھولی بھروانے والا، ہے کوئی مرادیں پوری کرانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنا عظیم تحفہ ہے، کتنا عظیم الشان وقت ہے۔ تو تہجد کے وقت میں اگر کوئی شخص اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اسے نصیب ہوتا ہے۔ تہجد میں اٹھنے سے دل پر نور ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اور بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، دل سے غرور، تکبر اور اسی طرح سے جو اکڑ ہوتی ہے، جو گھبراہٹ ہوتی ہے، جو غمی ہوتی ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تہجد کی خصوصیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو درود شریف پڑھنے والا اکثر فجر سے پہلے جاگ جاتا ہے اور اللہ اسے تہجد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب درود شریف پڑھنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ درود شریف کے بعد دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا بہترین نورانی ہتھیار ہے، قبول ہونے والی ایک ایسی دعا ہے جو اپنے صدقے میں دوسری چیزوں کو بھی قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ یعنی درود شریف کی وجہ سے دوسرے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے اگر اس کے ساتھ درود شریف جڑ جائے تو درود شریف تو قبول ہونا ہی ہے، یہ تو پہنچنا ہی ہے، لیکن اس کے سہارے سے دوسرے اعمال بھی پہنچ جاتے۔ کوئی آپ نے اچھا کام کیا اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھا، کوئی آپ نے واعظ کیا درود شریف بھی پڑھا، کوئی آپ نے نصیحت فرمائی درود شریف بھی پڑھا، کوئی آپ نے عبادت کی درود شریف بھی اسے پڑھا، تو درود شریف کے ذریعے سے وہ عمل رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام جاری رکھیں، پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔